خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہو جاتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے۔ اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجیے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ لفظوں کا کھیل بھی عجیب ہے۔ لہجہ بدل جائیں تو یہ لفظ تاثیر بدل دیتے ہیں، سمت بدل جائے تو مطلب بدل دیتے ہیں، کردار بدل جائے تو زندگی بدل دیتے ہیں، دل میں اتر جائیں تو خیال بدل دیتے ہیں۔ بڑا عجیب مزاج رکھتے ہیں یہ لفظ، خود وہی رہتے ہیں، انسان بدل دیتے ہیں۔ اگر انسان کی اذیتیں اور اس کی تکلیفیں اس کے ماتھے پر لکھی ہوتی تو جن لوگوں سے تم حسد کرتے ہو ان پر تم کو رحم آتا۔ یا الہی، جن ہاتھوں نے مجھے جوان کرنے میں اپنا شباب کھویا ہے ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور جانتے ہو کہ دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ استغفار، تمام رکے ہوئے کام اور بند دروازوں کی چابی بس ایک ہی ہے، وہ جسے لوگ استغفار کہتے ہیں۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ بدتمیز لوگوں کی نشانی، وہ لوگ جو آپ کی بات پوری سنے بغیر ہی آپ پر الزام لگائے اور برے لفظوں سے آپ کی بے عزتی کرے۔ گالیاں دینے والا انسان دنیا کا سب سے برا انسان ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑا ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ دعائیں مانگتے تھک مت جانا، کبھی یہ مت کہنا کہ ہماری تو رب سنتا ہی نہیں، ارے ایک وہی تو ہے جو سنتا ہے۔ یا اللہ، مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے، میری لا علمی میں ان کی شر سے محفوظ فرما، آمین۔ سورۃ الکہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اللہ کو ماننا اصل بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ اپنی ذات اور شان سے خود ہی منوا لیتا ہے۔ اصل بات تو اللہ کو منا لینے میں ہے۔ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھی کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے ہٹائی تھی؟ اللہ نے نا۔ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم۔ اور صبر کرنا جب حد درجے مشکل ہو جاتا ہے تو یہی آیت نور سحر بن کر جگمگاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اور کافی ہے اللہ دوست، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ جس نے دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیا اس کی حاجتیں پوری کر دی جائیں گی۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ صحت کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ عزت ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کی آنکھ لگ جائے تو اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کو نیند سے بیدار کرو، کہیں اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔
اللہ پاک ہر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نگاہ کا عادی وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ بے زبان سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کی دعائیں دیتے ہیں۔ اکثر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے، پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت نہیں دے سکتے۔ اللہ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، سبحان اللہ۔ سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا۔ نفرت اتنی خالص چیز ہے کہ ہو جائے تو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکیاں کرتے ہیں اور کنکر برابر بھی اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ۔ خوشی کے 5 اصول: نفرت کرنے والے مت بنے، فضول فکرے مت پالے، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنے اور توقعات کم رکھیں۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دیں جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ یا اللہ ہمیں راہ ہدایت عطا فرما، آمین۔ خود سے خدا تک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الشمس میں سب سے طویل قسم کھائی 11 بار اور فرمایا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ جس نے چڑیا یا کسی جانور کو ناحق قتل کیا، اللہ پاک قیامت کے دن اس سے اس بارے میں پوچھے گا۔ غرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اسے ذبح کر کے کھاؤ اور یہ نہ کرے کہ اس کا سر کاٹے اور پھینک دے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسئلے اٹھائے پھرتے ہیں۔ منزل پہ پہنچنا ہے تو کانٹوں سے مت گھبرانا، کانٹے ہی تو بڑھا دیتے ہیں رفتار قدموں کی۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صابر رہا ہو۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان مت ہو۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور اس کی چاہت سب پہ بھاری ہے۔ اگر مانگنے والا جانتا کہ مانگنے میں کیا برائی ہے تو کوئی کسی سے نہ مانگتا۔ اگر دینے والا جانتا کہ دینے میں کیا برکت ہے تو ہر شخص دینے کو ہی لپکتا۔ اللہ پر توکل۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔ زندگی میں پیش آنے والی ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لیتی ہے۔ صبح سویرے اٹھو، فجر نماز ادا کرو اور اچھے دن کی شروعات کرو۔ عزت اس کو دی جا سکتی ہے جو عزت قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہو، اور عزت قبول وہی کر سکتا ہے جو عزت دینے کا ظرف رکھتا ہو۔ کم ظرف نہ تو عزت کر سکتا ہے اور نہ ہی عزت کروا سکتا ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کے اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے گرد و مٹی دور کر کے اسے کھا لے اور اسے شیطان کے واسطے نہ چھوڑے۔ بہت فرق ہوتا ہے تعلیم یافتہ لوگوں میں اور تربیت یافتہ لوگوں میں۔ لفظوں کے گھاؤ کبھی نہیں بھرتے۔ آنکھ کس کس زبان میں روئی یہ صرف رب جانتا ہے۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ وقت بہت ظالم ہوتا ہے جناب، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکا اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ 11 سے 19 سال کی عمر کا خوف پوری زندگی ختم نہیں ہوتا۔ جن، بھوت، جادو، چولہے، ہار، ناکامی کا خوف بچوں سے ختم کریں، مضبوط نسل بنائیں۔ دوزخ نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو گناہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا، ماں وہ ہستی ہے
جو مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھنا۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعاؤں کے ذریعے تھام لیا ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانونی فطرت ہے۔ بے وقوف بنے رہو تو تعلقات قائم رہیں گے۔ جس دن غلط کو غلط کہنا شروع کیا، تعلقات بھی ختم اور رابطے بھی ختم۔ یہ ہے آج کل کی دنیا۔